الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان شریف کے اختتام کے فوری بعد عید الفطر جیسا برکتوں والا رحمتوں والا دن ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان شریف کے 3 عشرے جو رحمت والے، برکت والے، جہنم سے آزادی والے تھے، ان تینوں کے گزرنے کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عید الفطر جیسا بابرکت دن، خوشیوں کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً یہ عید الفطر انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان شریف میں نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالی، تراویح کو ادا کیا، صدقہ فطر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ برکتوں والا، رحمتوں والا دن عطا فرمایا۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو جو رات نکلتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کے ملنے والی رات سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو عیدی مغفرت کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر کا دن تمام عالم اسلام کے لیے بڑا بابرکت دن ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید منانے کا، خوشی منانے کا بابرکت موقع عطا فرمایا ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ہر سال 2 دن خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جنہیں وہ نوروز اور مہرجان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشیوں کے دن ہیں۔ عید الفطر کیسے منائیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کو منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن کریم میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ عید الفطر ایک خصوصی موقع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا ہے، لیکن ہماری خوشی اور دیگر اقوام کی خوشی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیگر اقوام جب خوشی مناتی ہے تو خوشی منانے کے موقع پر وہ کام کرتے ہیں جو کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے یا ناپسند کیا ہے۔ وہ اپنی خوشی کے موقع پر جو ہے ناجائز کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، شراب نوشی بھی کر رہے ہیں، زنا خوری بھی ہو رہی ہے، حرام کاموں کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، لیکن امت محمدیہ کے ماننے والوں کے لیے جو عید کا دن ہے وہ پوری طرح شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر خوشی منانے کا دن ہے۔ جہاں ہم عید منا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے سے باہر تشریف لائے عید الفطر کو جانے کے لیے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے قریب میں بچے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جو کنارے میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا ہے، سب سے الگ الگ کھڑا ہوا ہے۔ آقا کریم اس کے پہ تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹے کیا بات ہے؟ تمام بچے خوشیاں منا رہے ہیں اور آج تم خوشی نہیں منا رہے ہو۔ وہ بچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا،
اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میری والدہ محترمہ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں بالکل تنہا ہوں، بے سہارا ہوں اور یتیم ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اسے اپنے گھر لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، اسے اچھی طرح تیار کرو، اسے غسل دو اور اسے امام حسن و حسین کے کپڑے اسے پہناؤ۔ چنانچہ انہیں کپڑے پہنائے گئے اور پہنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو تیار کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے بیٹے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ میں محمد عربی تمہارا باپ بن جاؤں اور جو ہے حضرت علی تمہارے چچا بن جائیں، حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں؟ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کیا، آراستہ اور پیراستہ کیا، اور آپ نے اس کی انگلی پکڑ کر آپ اس کو عیدگاہ جانے لگے۔ جیسے ہی آقا کریم باہر نکلے تو وہ بچے جو دور کھیل رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو حسرت کرنے لگے کہ کاش اگر ہمارے والد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر شہید ہو جاتے تو آج ہمیں یہ مقام ملتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک جو ہے اس کی پکڑ کر ہمیں بھی اسی طرح عیدگاہ میں لے جاتے۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس عید الفطر کے موقع پر جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں کو مناتے ہیں، ہم اپنے محلوں میں جو بچے یتیم ہیں یا بے سہارا ہیں، ہم انہیں بھی سہارا دیں اور ہم انہیں بھی جو ہے اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، ہم ان یتیم بے سہارا بچوں کو بھی عیدی دے دیں۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کی رقم بھی اگر انہیں دیتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، تو اگر عیدی کہہ کر بھی اگر ہم دیتے ہیں تو اس صورت میں ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس عید الفطر کے موقع پر ہم اپنے برادران وطن کو بھی جو ہے اپنی خوشیوں میں شامل کریں تاکہ ہمارے ملک سے نفرتوں کا، تعصب کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے۔ بلا تمثیل عید الفطر ہم کو پیغام یہی دے رہی ہے کہ ہمارا عید کا دن جو ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آ گیا اور عید الفطر کے دن جو ہے وہ لوگ جنہوں نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، اب عید کے دن جو ہے ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے اور شیطان ملعون جو ہے اس کی خوشی والے کام سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ تاریخ بتاتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خلافت کے زمانے میں عید کا دن تھا، تمام لوگ عید کے لیے نکلے، آپ کے مکان کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے زار و خطار رو رہے ہیں۔ لوگ آئے اور کہا، اے عمر فاروق اعظم، آج تو عید کا دن ہے اور عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، آج آپ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ انا لا ادری امن المقربین امن المطرودین، کہا میں نہیں جانتا کہ میرے اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا مردود ہو گئے ہیں۔ آج کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے جن کی تمام عبادتیں، جن کی نمازیں، جن کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، ان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، اور جن کے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دیے، ان کے لیے آج کا دن عید کا دن نہیں بلکہ ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم عید کی خوشی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں، خوشیوں کو آپس میں تقسیم کریں، اور اپنے محلوں میں جو مستحق لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، ہم انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ ہو سکے تو جہاں ہم اپنے لیے عید کا سامان لا رہے ہیں، شیرخرمے کا سامان لا رہے ہیں، ہم ان بیواؤں، یتیموں، بے سہاراؤں کے گھر میں بھی اس سامان کو پہنچائیں، اور یقین جانیں اگر ان کے دلوں سے اگر دعا نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی دنیا کو بدل دے گا، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، عقبہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہی عید کا پیغام ہے، یہی عید الفطر کا حقیقی مفہوم ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید الفطر کو ہم تمام کے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے ملک میں امن و امان کا ذریعہ بنائے، تمام عالم اسلام میں، عالم عرب میں امن کا ذریعہ بنائے، اور مولا کریم مولا صہیونیوں کے مولا کریم منصوبوں کو ناکام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے خیر کے کرم کے فیصلے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
ناندیڑ شہر میں اگر آپ شادی، نکاح، ولیمہ یا کسی بھی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور مہمانوں کے قیام کے لیے ایک باوقار، پرسکون اور جدید سہولیات سے آراستہ مقام تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے یاسین گیسٹ ہاؤس۔ جی ہاں، یاسین گیسٹ ہاؤس کو خاص طور پر اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ تقریباً 50 مہمانوں کے قیام کا بیک وقت منظم اور آرام دہ انتظام کیا جا سکے۔ کشادہ کمروں، صاف ستھرے ماحول اور مکمل پرائیویسی کے ساتھ یہ گیسٹ ہاؤس آپ کے مہمانوں کے لیے گھر جیسا سکون فراہم کرتا ہے۔ یاسین گیسٹ ہاؤس کی خصوصیات: بیشتر بڑے فنکشن ہال سے پیدل فاصلہ، مال ٹیکڑی روڈ سے محض 200 فٹ کی دوری، گرم پانی کے لیے گیزر کی سہولت، انورٹر کی سہولت، تیز رفتار وائی فائی کنیکشن، صاف ستھرا اور محفوظ ماحول، مناسب اور واجبی کرایہ۔ مزید معلومات اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ یاسین گیسٹ ہاؤس، نزد حیدر گارڈن فنکشن ہال، حیدر باغ نمبر 2، دیگلو ناکا، ناندیڑ، یا اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کر کے اپنی بکنگ کنفرم کریں۔